جب آپ کو چاند نظر آئے آپ نے دعا پڑھنی. آپ نے کیا کرنا؟ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں والتوفیق لما تحبہ وترضاه ربی وربک. تیسری روایت میں الفاظ یہ ہے، آپ ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں غیر مضلین ولا ضالین. پسند کریں گے میں اس کا ترجمہ کر دوں؟ بولے نہیں، میں آپ کو دبانا تو آپ تھکے ہوئے ہیں. کیا جی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. اللہ اس چاند کو تو نے نکالا ہے، یہ پورا مہینہ امن و امان کا پیغام لے کے چاند آیا. سلامتی والاسلام، اللہ اسلام کی بلندی اور سلامتی کا پیغام یہ بنے. والتوفیق لما تحب وترضى، اور پورا مہینہ ہمیں اس بات کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے. غیر ضالین ولا مضلین، اللہ نہ ہم کسی کو گمراہ کرے اس پورے مہینے میں، نہ کوئی ہمیں گمراہ کر سکے. ربی وربک اللہ الہ العالمین، تو نے نعمت جو دی ہے اے چاند، تیرا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے. ایک دوسرا کام بھی آپ نے کرنا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیریں کہنی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. جب ان کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1621. اتنی پیاری روایت ہے، یا سبحان اللہ. ما اہل محل قط الا بالشر، جب بھی کسی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے بشارت ضرور ملی ہے. ولا کبر مکبر قط الا بالشر، جب بھی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت ضرور ملتی ہے. صحابہ نے فٹ سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ الا بالشر بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے؟ قال نعم، جی ہاں جنت کی بشارت ملتی ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چاند دیکھ کے دعا پڑھنے کے بعد اس وقت سے پھر آپ نے تکبیریں پڑھنی. ایک تیسرا کام بھی آپ کو کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چاند دیکھ لے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره وعن اظفاره، چاند جب نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں. یہ کام بدھ سے پہلے کر لیجئے، چاند نکلنے سے پہلے یہ کام کر لیجئے. جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک چوتھی ذمہ داری جو ایک مسلمان کی عائد ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے، روزہ رکھنا. کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کے روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک جو سال گزر رہا ہے، 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے. تو آپ کوشش کیجیے کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں. یہاں کچھ ساتھی سوال کر لیں گے، بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کی خدمت میں گزارش کر دی جائے. اچھا جی عرفے کا روزہ پھر کس تاریخ کو رکھیں؟ عرفے میں تو جب حاجی جائیں گے تو ہماری 8 تاریخ ہوگی، تو آپ نے 9 کیوں کہہ دیا؟ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں عرفے میں ہوتے ہیں، حاجی تو انہیں روزہ رکھتے. کون رکھتے ہیں جی؟ غیر حاجی. اب تو آپ پال کرتے ہیں، سسٹم آگے اللہ نے دے دیے تو پتہ چل جاتا ہے چاند نکلا. 200 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نکلا کہ نکلا؟ پتا تھا؟ بولیے نہیں پتا تھا. اب بھی آپ گوگل پہ جائیے، جہاں آئی ٹی کے
समझदार लोग बैठे, गूगल पे जाके 4 उंगलियां घुमाइए, आपको पता चलेगा कि अगर अरफे से मुराद वो दिन है जब हाजी अरफे में होते हैं, तो बाज मुल्कों में तो उस दिन ईद होती है, वो क्या करें, वो क्या करेंगे? और ईद के दिन रोजा रखना हराम है। तो आइए फितरत के कानून की तरफ। वो क्या है कि हाजी वहां भी जाते हैं अरफे में तो 9 ज़िलहिज्जा को जाते हैं, ऐसा ही है। और हदीस के अल्फाज क्या है, सुइल अन सौमी यौमी आराफा, यौमी आराफा, उसके बारे में रोजा अगर रखा जाए तो कितना सवाब है, 2 साल के गुनाह माफ। याद रहेगा। आप कोशिश करें कि गूगल से निकाल के दे दीजिए ये मुल्क जो है, न्यूजीलैंड और दीगर 11 घंटे वो आगे और उस वक्त ईद पढ़ रहे होंगे, तो उनको आप कैसे पाबंद बनाएंगे कि वो जो है वो ईद के दिन भी रोजा रखे? और वैसे भी हुक्म ये है कि आप चांद देख के रोजा रखें और चांद देख के ईद मनाएं, जैसा कि रमजान में और ईद उल फितर में होता है। तो हमें अपने अपने मतला के मुताबिक ही अपने ईद मनानी चाहिए। और ये दूर की बात नहीं है। कैसे शाम के अंदर से सहाबा है, मदीना पहुंचे, शाम और मदीने का कितना फासला है। पूछा आपने रोजा कब रखा? कहते जुमे को। मदीने वाले से पूछा आपने रोजा कब रखा? मुस्लिम की रिवायत है हफ्ते को। वहां जुमे को चांद नजर आया और यहाँ हफ्ते को चांद नजर। इसलिए मताले का एतबार करना चाहिए, जिद में नहीं आना चाहिए। और आप देखिएगा यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। इख्तिलाफ कहाँ होगा? बस इशू बनेगा रमजान के शुरू में, मुहर्रम में भी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। पूरे साल कोई बात नहीं करेगा चांद निकला है कि निकला, बल्कि कभी किसी ने देखा भी नहीं होता। दुआ कितने लोग पढ़ते होंगे इस वतन अजीज में? 22.5 करोड़ आवाम में से पढ़ना तो दूर की बात है, कितने करोड़ लोगों को दुआ याद होगी? अपने से तो निकाली। और मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी, नमाजी कितने हैं पहले ये चेक कर लो, पहले ये चेक कर लो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक काम तो ये है कि चांद को देख के दुआ पढ़नी है, दूसरा काम ये है तकबीरें पढ़नी है, तीसरा काम ये है कि नाखून और बालों को नहीं कटवाना, चौथा काम यह है कि आपने रोजा रखना है, अल्लाह के रसूल भी रखा करते थे। पांचवा काम यह है कि आपने 10 दिनों में कुरान मजीद को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। कुरान से बढ़ के और क्या हो सकता है? अल्लाह जिसको कुरान की दौलत अता कर दे, और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से 9 दिन में कुरान खत्म कर सकते। नमाज पढ़ने आए हैं, 15 मिनट है, 15 मिनट में 4 सफ़े तो पढ़ ही लेंगे ना। बोले जी 5 नमाजी 4 सफ़े पढ़े तो कितने सफ़े हो गए? लो एक पारा तो यही होगी। इतना ही टाइम आप निकालेंगे तो आप आराम से 2 से 3 पारे तो पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे और हैं। सुना हुआ है इमाम गोंदलवी का नाम, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के ये ससुर थे। अर्ज़ पाकिस्तान ने ऐसा इंसान पैदा नहीं किया। बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा आप ज्यादा ना पढ़ा करें। घर से पैगाम गया, एक प्रोफेसर साहब अरशद साहब जिंदा है, अल्लाह ने सलामत रखे, आपके दोस्त हैं, हाफिज़ साहब से गुजारिश करें इतना ना पढ़ा करें। कह लगे मैं कितना पढ़ता हूँ? मैं गिनती के 10 पारे रोजाना पढ़ता हूँ, पता नहीं क्या डॉक्टरों को हो गया है, कितने पारे पढ़ता हूँ। सूरह साफ़ात को सारे हाफिज जानते हैं, यहाँ बैठे हैं। एक दिन जाना था कहीं, तरावी पढ़ाते थे, तो कहा आज ही ना खत्म कर लें। मैंने जरा जाना है कहीं, उस वक्त तो नहीं ये हालात थे ना, पैदल और टांगों पे जाना होता। कहा अब सब कोई बात नहीं, सूरह साफ़ात से शुरू किया, पहली रकअत सूरह हदीद पे जाके खत्म की, अगली दूसरी रकअत में कुरान खत्म किया। कहते हैं बाकी 6 रकअतें भी पढ़ा लेना। मैं जानता हूँ उस शख्स को, जब वो मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, जुबैर से 7 घंटे का रास्ता है मक्के का, गाड़ी ड्राइव भी करता था, साथी 15 पारे भी पढ़ लेता आते और 15 जाते, उम्रा भी हो जाता, कुरान भी खत्म। मैं जानता हूं उन लोगों को जो आज भी ये काम कर सकते हैं। एक नहीं 3 बच्चों ने, एक ने 12 घंटे में पूरा कुरान खड़े होकर सुनाया, एक ने 13.5 घंटों में, एक ने 14 घंटे में। कहा यमन की बात नहीं कर रहा मैं, मीर मोहम्मद की बात कर रहा हूं, अभी चंद महीने पहले। मैं जानता हूं ऐसे शेख को जो सुबह नाश्ता करके उन्होंने कुरान सुनाना शुरू किया, बल्कि नाश्ता नहीं किया, नमाज पढ़ा के नाश्ता 11 बजे किया, 14 पारे सुना के, फिर उसके बाद पूरा कुरान सुना के असर के करीब उन्होंने खाना फिर खाया।
آپ کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ ہمت تو کریں. کوئی پوچھے گا جی کیسے ممکن ہوگا؟ کسی بوڑھے بزرگ سے کسی نے پوچھا دادا ابو یہ تو بتائیں وہ کیسے اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے؟ کہا بیٹا جس طرح تم 5-5 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتے ہو نا وہ 5-5 گھنٹے قرآن پہ بیٹھتے تو ختم ہو جاتا. اور آپ نے سنا ہوگا مولانا باقر کا نام بیان کرنے والے ہیں، وہ شخص جو بہت بڑے معروف تھے، حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بیٹھ کے 3.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیا تھا. یاد اتنا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق. کتنے کام ہو گئے؟ ابھی اختلاف ہو گیا تو بعد میں کیا کریں. چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ کی قسم وہ لذت آپ پائیں گے جو زندگی میں کبھی کسی کھانے سے آپ کو میسر نہیں. 7واں کام ایک آپ کیجئے، آپ کم از کم 10 دنوں میں نوافل کثرت سے پڑھیے. صبح نماز پڑھ کے اشراق تک ذکر کیجئے. 2 رکعتیں پڑھیں گے، حج پہ نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے سورج نکلنے کے بعد، اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیں گے. چاشت کا وقت ہوتا ہے 10:15 بجے، 4 رکعتیں پڑھ لو گے، اللہ فرماتے ہیں دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لینا، باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. 4 رکعتیں پہلے زور سے اور 4 بعد میں پڑھ لینا، اللہ جہنم پہ تمہیں حرام قرار دے دیں گے. 4 رکعتیں عصر سے پہلے بھی پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. کتنے کام ہو گئے؟ ایک 8واں کام بھی ہے. جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں، ان ایام کی اپنی دعا، جب ان ایام میں دعا کی جائے گی تو پورے سال کی دعاؤں سے افضل دعا ہوگی. اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کر لینا، اولاد کے لیے کر لینا، اس معاشرے کے لیے کر لینا، اس وطن کی سلامتی کے لیے دعا کر لینا، جو مظلوم امت ہے ان کی مدد کے لیے دعا کر لینا. یہ دعا یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. خصوصاً جب اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد. اس لیے ان ایام میں کثرت سے دعا کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ ایک 9واں کام بھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ صدقہ اور خیرات کرنا. صدقہ اور خیرات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صدقے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ رب الجلال قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کے حسن خاتمہ عطا کر دیتا ہے. قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کے آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا. ایک 10واں کام بھی ہے، ان 10 دنوں میں خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو نکالو. کبھی کسی نے سوچا ہے مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، طے کرے کہ میں نے اس سال مال اللہ نے دیا ہے، قربانی نہیں لے سکتے فلاں، میں قربانی خرید کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤں. کبھی کسی نے سوچا ہے؟ آج ہیں لوگ جو ایسا کرتے. گاڑی اللہ نے دی ہے، اس گاڑی کا اچھا استعمال یہ بھی ہے. نہیں اگر فوری آپ کام کر سکتے، سلے سلائے سود کو 10-20 رکھو نا. کسی بوڑھے کسی غریب کے پاس جا کے کہو کہ آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے. خیر خواہی رشتے داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، معاشرے کے نادان افراد کے ساتھ کرنے والا انسان کسی کے کام کو اگر کر سکتے ہیں، آپ صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کے کام کے لیے وقت نکالیے، مال نکالیے، مشورہ دیجیے. فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث بعد میں سناتا ہوں، پہلے سوال کر لیتا ہوں. اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ بولیے. کیا اللہ کے رسول کے اعتکاف سے بڑھ کے کوئی اجر والی اعتکاف ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول اعتکاف کریں 1 مہینہ تو بولے، اور کریں بھی مسجد نبوی میں
1000 نماز سے افضل ہے نا، ثواب ایک نماز میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اگر مدینے کی مسجد میں اعتکاف 1 مہینہ کروں، لن اعتکف شہرا فی هذه المسجد، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے اس سے زیادہ اس بات کا اجر ہے آپ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کا کام کروا دیں۔ صرف اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لو، چلو اب یہ کر لو، چلو اب یہ کر لو، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين۔ میرا جی چاہتا ہے میں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لينظروا، اور وہ دیکھیں کس کے پاس طاقت ہے مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ان لوگوں سے جزیہ وصول کرے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہے، یہ بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے اور بقیہ 2 مہینے چھپ کر چوری رہ کر حج کرنا چاہتے ہیں، کیا ان پہ حج فرض ہے یا کیا یہ کام جو کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا، مکلف کیا اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک شخص غلط انداز سے اپنے اوپر پہلے وجوب ثابت کرتا ہے، پھر ایک نہیں دسیوں ایسی چیزیں حج کرتے وقت پیش کرتا ہے، وہ حج کی لذت کیسے لے سکتا ہے؟ تو حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور موحد پر حج فرض ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے۔ یہ کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کا پابند ہی نہیں۔ ایک شخص شرک کرتا ہے اور اس کو پتا ہے یہ شرک ہے، وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ جا کے، پہلے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑے، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلید ہیں۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کسی مشرک کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ ولا يطوف بالبيت عريان، کوئی شخص بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگ دور دراز سے آتے، مکے والوں کو سمجھتے یہ پاکیزہ لوگ ہیں تو لباس اپنے اتار دیتے اور ان سے لباس مستعار لے لیتے۔ جس کو لباس نہ ملتا وہ سارا لباس اتار کے اور عریان ہی بیت اللہ کا طواف کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مشرک اور نہ ہی عریان شخص یہ حج نہیں کرے گا۔ تو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے اسلام کا صحیح تصور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ چاہتا کہ تصور نہیں سمجھتا، سینکڑوں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ دوسری شرط العقل، عقل مند پہ حج فرض ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں وہ ارکان کیسے پورے کرے گا، وہ واجبات کیسے پورے کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، سب کو عافیت سے نوازے، آج کل ایک نیا ٹائم نکل آیا، وہ والد وہ والدہ، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے کہ ان کو
کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو حج کے لیے لے کے جائیں گے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے اللہ نے طاقت دی تھی، یہ تاخیر کیوں کی؟ ان کی طبیعت کتنی پیاری ہے، لیکن جب ان کو ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، واجبات کا، آپ ان سے کیا کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع القلم ہے، عن النائم حتى يستيقظ، یہ سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبي، بچہ بھی مرفوع القلم ہے، حتى يشيب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، وفي روایت اخرى حتى يحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المعتوه حتى يعقل، ایسا شخص جس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، معتوه اپنے اوسان خطا کر بیٹھا ہے، اپنی میموری اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھا ہے، کچھ پتا نہیں، حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، مرفوع القلم ہے۔ اور اسی روایت میں آتے المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، المغلوب علی عقلی حتی یبرأ، ایسا دیوانہ جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل کو کھو بیٹھے، جب تک یبرأ شفا یاب نہیں ہو جاتا، یہ مرفوع القلم۔ تیسری شرط، حج بالغ پہ فرض ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اجر ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج جگہ پہ تھے، ایک عورت نمرأت رفعت صبیا، ایک بچے کو اٹھایا اور سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولك الاجر، اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ حج تو ہوگا بچے کا، لیکن فرضی حج بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی، ہر وہ بچہ حج جس نے حج کیا، ثم بلغ الحنس، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، بلوغت کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط کمال الحریہ، آزاد انسان پہ حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج، جو غلام حج کرتا ہے، ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اسے آزادی کے بعد اپنا فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط، اس انسان کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کی دو قسمیں، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت۔ مالی استطاعت، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس زاد راہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حج کرنا ہے وہ زاد راہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، قرآن نے حکم اتار دیا فتزودوا، تم زاد راہ ساتھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بہت بڑا زاد راہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں۔ جسمانی استطاعت کہ وہ خود سے ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا ان ابی شیخا شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا برا ہو چکا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی صبر کر سکتا ہے، بات ختم ہوگی، صبر ہی نہیں کر سکتا، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ یہاں کی یہ بات سمجھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
جتنی انسان کی طاقت ہے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے. اگر کسی شخص نے کسی کا عمرہ کرنا ہے، کسی کا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 شرطیں. پہلی شرط اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے حج کی. یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں. فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے. قال احججت عن نفسک، یہ بتاؤ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو ابھی نہیں کیا. قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا فرض حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لینا. تو جس نے حج بدل کرنا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، اسے پہلے اپنا حج کرنا، اس کے بعد یہ جائز ہوگا. پہلے ہی اس کی طرف سے حج جائز نہیں ہوگا. دوسری بات، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے یا اس کیفیت میں ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، اور شیخ کبیر، کتنا برا ہے، جوانی میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفایاب کر دے. لیکن ایک شخص کی عمر ہی 100 سال ہو گئی ہے اور شفایاب بھی ہوگا تو وہ کتنے کو ارکان اور واجبات پورے کر سکے گا. اسی طرح اپنا حج کرنا اور فوت شدگان کی طرف سے حج بدل یا نیابتاً ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی شرط جو اپنے فرامین میں بتائی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے. اور صرف عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. کس اعتبار سے؟ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت ہے. آپ نے جب یہ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں اکیلے نہ ہو اللہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو. الشیطان، اگر ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا. پھر فرمایا وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. محرم کیا ہے؟ جس سے اس کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہے. باپ، بیٹا، بھائی، خامن، چچا، ماموں، وہ رشتے، بھانجا، بھتیجا، جس سے وہ پردہ نہیں کرتی. جب یہ بات صحابی نے سنی فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے. خرجت حاجہ، وہ تو حج کے لیے نکلی ہے. وإني اقتتبت في غزوة كذا وكذا، لیکن میرا نام فلاں فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا ہوا، میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں. کتنا عظیم کام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کتنا عظیم کام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی. یہ شرط مردوں کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ عورتوں تک پہنچائیں گے نہیں. آج یہ غلطی صرف نیکی کی خواہش اور طلب ہے، یہ نہیں ہے کہ برائی کی نیت اچھی ہے. کسی بھی غیر محرم کو نتھی کر کے اس کا محرم بنا کے ویزا لگوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. جھوٹ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. جھوٹ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم،
3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہیں کر سکتی. صحیح الجامع کی 7303 نمبر روایت 3 دن کی بات کر رہی. آپ تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر عورت نہیں کر سکتی الا ومعها زوجها او ذو محرم منها، یا تو اس کا خامن ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو. یہ بھی صحیح الجامع کی روایت. اور چوتھی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوئی لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اور چوتھی روایت جس نے یہ بات ہی ختم کر دی لا تسافر المرأة بریدا، کوئی بھی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی الا ومعها محرم يحرم عليها. سلسلہ صحیح ہے اور صحیح الجامع کی روایت ہے الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ هو 12 میلا بالهاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت نہیں کر سکتی. حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اسلام سمجھ کے کرنے جا رہی عورت اسے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ حج فرض کر ہوگا، کسی محرم کے ساتھ جائے. کسی غیر محرم کو اپنا محرم بناتے وقت یہ سوچے آج ایجنٹ کی جادوگری سے ویزا تو لگ جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے جواب دے دوں گی. 7ویں شرط حج ان لوگوں پہ فرض ہے اور حج قبول بھی ان کا ہوتا ہے. یہ 7 لفظ بولنے چاہیے جن کا مال حلال کا ہے. حلال مال نہیں، حج قبول نہیں. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا تھا. رسولوں کو کیا حکم تھا؟ پیغمبروں کو یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. جو شخص حلال نہیں کھاتا وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال لقمہ انسان کو نیکی پہ مجبور کرتا ہے. سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جس کی روزی حلال کی ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں. ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں 1015 نمبر روایت ہے، فرمایا مومنوں کو بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا. اور پیغمبروں کا حکم کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعوت کرنے والوں، طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات امت کو سمجھائی. وہ کیا ہے؟ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پراگندہ حال ہے یعنی مسافر ہے اور گرد آلود ہے. کیوں؟ سفر بہت لمبا، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف. ہاتھ کا اتنا ٹکڑا سن کے اس کا صحیح فہم لیجیے. مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرماتے، جن میں کوئی شک نہیں. دعوت الوالد لولدی، جب والدین نیک ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے. اور مجھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پہ جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی وسیع رحمت کتنی محسوس ہوتی ہے.
شیخ سدیس حفیظہ اللہ ان کی والدہ کہا کرتی تھی جب چھوٹے ہوتے تو بچے ہوتے نا کوئی نوک پلک ہو جاتی تو میں غصے میں آ کے یہی کہتی تھی جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. اللہ نے میری غصے والی دعا بھی قبول کر لی. اس لیے والدین کو دعائیں دینی چاہیے. دعا دے ایسی جو آپ کے دل کی تہ گہرائی میں خاص ہے. جعلک اللہ زینت هذه الامہ، میرے بیٹے اور بیٹی اللہ تجھے اس دنیا کی زینت بنائے. قائدا للامہ، امت کا لیڈر بنائے. اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے. والدین کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ نہیں کرتے. ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے. یہ تو آج ہماری عادت بن گئی نا. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب سامنے کچھ چند پھل پڑے ہوں گے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، آدھی نظر ادھر آدھی دعا پہ. صائم کا لفظ ہے جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، شام تک کسی وقت بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. صائم. مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن جہاں تذکرہ کیا ہے، اشعث گندا حال ہے، بکھرے بال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب. یہ پتہ یہ دو لفظ کون سے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے. جب بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہے، دیکھو علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے. پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، اور میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے جو بھی تو نے کیا، تو نے مجھے پکارا ہے نا، جاؤ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. صبر بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور حدیث ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ بھی بندے نے کیے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے. گناہ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. اس حدیث میں 3 باتیں آ گئی، صبر بھی، ہاتھ بھی اٹھے، یا رب کے لفظ بھی بولے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی غذا حرام کی ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کیسے سنیں گے؟ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا خرج الرجل حاجا، جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنفقة طیبہ، پاکیزہ مال کے ساتھ، ووضع رجلہ فی الغرز، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے. اس تلبیہ کے جواب میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ نادہ مناد، آواز دے کے کہتا ہے من السماء، آسمان سے، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیرا یہ نکلنا قبول ہے، تیرے لیے مبارک ہے. زادو کا حلال، کیوں بلا؟ کیونکہ تیرا زادرہ حلال ہے. وراحلتو کا حلال، تیری سواری اور آج کل کے مال کے مطابق تیری ٹکٹس حلال کی ہے. وحجک مبرور غیر مأزور، تیرے پہلے قدم پہ تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا حج مبرور قبول ہے، پریشانی کی بات نہیں. اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، اور پہلا قدم رکھتا ہے، فَنَادَى، اور آواز دیتا ہے لبیک اللہم لبیک
تو فوراً فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے نادى منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، نہ تیرا تلبیہ قبول ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی سعادت ہے. ذالک حرام، تیرا توشہ حرام کا ہے. ونفقتک حرام، تیرا مال و نفقہ حرام کا ہے. وحجک غیر مبرور، تیرا حج میں قبول نہیں ہے. یہ پہلا کلام کا فیصلہ اس کو سنا دیا جاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا اذا حججت بمال اصله سحتا فما حججت ولكن حجت العير. جب تم حرام مال کے ساتھ حج کرتے ہو سکتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے کرو تو تم نے حج نہیں کیا، تمہارے گدھے نے حج کیا ہے، تمہارے سواری نے حج کیا ہے. لا يقبل اللہ الا كل صالح، اللہ تعالیٰ تو حلال مال کے ساتھ کیا گیا نیک عمل قبول کرتے ہیں. ما كل من حج بیت اللہ مبرور، ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے. ہوتا ان کا یہ ہے جن کا اللہ کو پسند آتا ہے. اور یہاں چونکہ حج میں دعا بنی ہے، یہ حدیث میں سنا کے آگے جانا چاہوں گا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب دعوات. سرتاج رسول ایک گزارش ہے، دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. آپ نے اصول بتایا. کیا اصول بتایا؟ اطب ما طعامک تکن مستجاب الدعوات. میرے صحابی اپنا کھانا اور لقمہ حلال کر لو، جو بولو گے اللہ قبول کر لیں گے. اور حج میں تو دعائیں تو کرنے جانے ہم نے مناسک میں واجبات ادا کرتے وقت سب سے زیادہ جو انسان کی خوشی اور لذت کی بات کیا ہے؟ دعائیں کرتا ہے جو اللہ کی سو میں کی ہے. اس لیے 7ویں شرط مال حلال کا. جب یہ شرط پوری ہو جائے تو آپ نے حج کے سفر کی ابتدا کرنی. سفر کی ابتدا سے پہلے آپ کو چند کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے نیت کرو میرے مالک میں کمزور، ساری بات ہے تیرے پاس. اللہ اگر میری نیت میں کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. میری نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص کر دے. نیت کو خالص کیجیے. پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور لوگوں سے بھی معافی مانگیے. کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کریں گے، حقوق العباد تو واپس کرنے پڑیں گے. ایک بندے نے لوگوں کے مال مارا ہوا ہے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ لوٹانا پڑے گا. یہ معافی مانگنی چاہیے. اور معافی مانگنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، عزت پاتا ہے. جو معذرت کرتا ہے وہ قوت والا انسان ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کو دیکھتے اس کو معاف بھی کرتے ہیں، دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتے ہیں. تیسرا کام، اگر والدین ہیں تو ان کو بھی راضی کیجیے کہ وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیں کہ آپ حج کرنے جاؤ، ان کی دعائیں لیں. اور بہت مہم کام جو چوتھا کام ہے، ویسے تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات مکمل میں کروں یا آپ سنیں یا نہ سنیں ہماری جان نکل سکتی. یہ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، ہم بس اوقات سوچتے ہیں گولی لگے گی تو مروں گا. نہیں، میں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے موت آئے گی. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. جو میدان کارزار میں تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر بیٹھا بہت ہو جاتا. کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یہاں روح نکالنے پہ قادر نہیں ہے. اس لیے یہ انسان کو ویسی بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ چھت گرے گی تو مروں گا. کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے سحریوں میں چلے جاتے ہیں. سفر مظنۃ الموت، مشکلات ہوتی ہیں سفر میں. ہر وقت مومن کو اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہونی چاہیے. میں پھر بولوں گا، آپ سفر میں جا رہے ہیں،
ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نہیں جا رہے آپ کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2738 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی 1627 نمبر روایت ہے. فرمایا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. جس شخص کے پاس مال ہے یا کوئی چیز ہے جس میں وصیت کر سکتا ہے 2 راتیں کسی مومن کی نہیں گزرنی چاہیے اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. آج جب ہم دعا کرتے ہیں جنازے میں تو کیا کہتے ہیں وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا. وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یہ فتنہ اور گمراہی کب آتی ہے؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیا ہے کس کو دیا ہے. بلکہ یہ تو موت کی بات کی باتیں ہیں. زندگی میں بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. آپ نے 34 ملین کی ایک شپمنٹ تیار کی ہے کہ میں آسٹریلیا بھیجنا چاہتا ہوں. آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کی ہے گواہ بنائے ہیں لکھا ہے. آپ کو تیسرے دن کال آتی ہے جناب جہاز اس وقت ڈوب چکا ہے اور آپ کو شپمنٹ میں ڈوب گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل سسٹم تو بنے ہوئے ہیں انشورنس ہو جاتی ہے کیسے کرواتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے. اللہ کا وعدہ ہے صحیحہ کی روایت ہے جو بندہ صحیح کام کرتا ہے نقصان ہو جائے اللہ 2 چیزیں اسے عطا کرتے ہیں نعم بدل بھی دیتے ہیں اللہ خیرا من اللہ اس سے بہتر بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی کوئی گواہ نہیں کوئی لکھائی نہیں. آج مارکیٹوں میں یہی کچھ ہوتا ہے لکھائی نہیں ہے کوئی گواہی نہیں ہے جھگڑے ہو رہے قتل تک جاتے ہیں آپ کی شپمنٹ پھر ڈوب گئی. اب آپ کہیں فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا آپ کہیں کہ میری شپمنٹ ڈوب گئی نہ بدل ملے گا نہ یہ صدقہ بنے گا بلکہ وبال بنے گا بقیہ زندگی روتے گزارو. مارکیٹ میں بیٹھا میرے کو یہ کہتا ہے کسی نے کوئی گواہ نہیں بنایا لکھا نہیں ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا اس کو یہ کہنا جائز نہیں. کہنا چاہیے میں بادشاہ آدمی ہوں میں نے اسے دھوکہ کھا لیا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدہ ابن خالد سے اونٹ خریدا ہے کہا لکھو اللہ کے رسول آپ سے کہا جی ہاں هذا ما اشتراه عدہ ابن خالد حوزہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھو. اور صحیح الجامع کی روایت سن لیجئے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم 3 ایسے انسان ہیں وہ دعائیں بھی کریں اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہی نہیں قبول نہیں کرتا. پہلا وہ شخص كان له على رجل دين فلم يشهد عليه کسی نے قرض دیا اور لیا ہے گواہ نہیں بنایا کرتا رہے دعائیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ایسی عورت جو بد خلق ہے سب سے بڑا بد اخلاقی کیا ہے نماز نہیں پڑھتی نہ اس کو سمجھاتا ہے نہ طلاق دیتا ہے اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. له سبيها جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے ذمہ دار بنایا مرد کو وہ کیا کرتا ہے بیوی صاحبہ سے کہتے ہیں کرو برتن چلاؤ بڑی پڑھی لکھی ہے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو بچے میچور نہیں ہیں جن کے پاس دانش نہیں ہے. بچے ہیں جی آخر یہ کچھ کریں گے تو ان کا کوئی لینتھ ایکسپیرینس ہوگا نا. اگر عورتوں اور بچوں کو مال سپورٹ کر دیتا خود بیٹھ جاتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرو. آپ کو جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھنی چاہیے اور یاد رکھنا وصیت میں بھی جور نہ ہو ظلم نہ ہو حق بات لکھو. لا وصیت لوارث کوئی وصیت آپ لکھ رہے ہیں مال کے بارے میں جس کو کل کو وراثت ملنی ہے اس کے نام کی وصیت آپ نہیں لکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے